السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایک انسان کی وجہ سے کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی پر شب و شتم کیا، ان کو برا بھلا کہا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس نے کہا، اور اس کی وجہ سے یعنی اس نے تو کفر کیا لیکن اس کی وجہ سے کتنے لوگ کفر میں پھنس گئے اور کتنے لوگوں کا ایمان چلا گیا، کتنے لوگوں نے اس کے پیچھے بعد میں نماز پڑھی تو نہ تو نمازیں ہوئیں، اور پورا جو یہ بحث و مباحثہ ہوا ہے، مناظرہ کہہ لیجیے اس کو یا کچھ بھی کہہ لیجیے، اس نشست میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علماء کرام کو، اہل سنت والجماعت کے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے رہ کر کے کام کرتے ہیں، ان مفتیان اکرام کو الحمدللہ ثم الحمدللہ فتح ہوئی اور ان کو کامیابی ملی۔ جو سامنے والے بیٹھے ہوئے تھے ان کی اصلاح بھی ہوئی، انہوں نے اصلاح کو قبول بھی کیا، اور انہی کے سامنے تمام لوگوں نے، اور خاص کر کے جو امام تھا اس امام کو بھی کلمہ پڑھایا گیا، تجدید ایمان کرایا گیا، اور اس کے بعد میں اب دیکھیے گا کہ اس پوری گفتگو کو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ایک ایک جملہ آپ ان کا سنیے گا اور دیکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے علماء اہل سنت کو، حضرت مفتی اختر حسین علیمی صاحب، حضرت مفتی شہزادہ عالم صاحب اور جتنے بھی مفتیان اکرام وہاں پر موجود تھے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اب یہ مکمل ویڈیو آپ سن لیجیے گا، اپنے احباب میں شیئر کر دیجیے گا۔ ہم سے کہلوا رہے ہیں، اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا، ان کے نکاح جائیں گے سب۔ اب عوام بھی توبہ کرے۔ اب تو بڑا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا، جیسے کروایا کافی، ان سے بھی نکاح کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی۔ شریف بھائی مسئلہ پڑھیے، رجوع کریے، توبہ کریے۔ آپ کو پہلے دے دیجیے مائک، شریف جی بولیے۔ کے اعلامیہ کے مطابق سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے۔ وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں۔ یہ آپ کو موقف معلوم ہے، یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے۔ اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے، اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا، آپ نے بات کری۔ لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ ان کو مائک دو ان کو، اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ پڑھیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے۔ سید صاحب، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے، ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت
اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک، وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بات ختم کریں کچھ اور؟ انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے، تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا، اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ یہ حکم شرع ہے، اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، تاکہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا۔ یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدن بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہے ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلیوں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں۔ ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور علماء کا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مسلیوں کو نہیں ملے گا۔ حضور سے میں گزارش گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں، اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے، اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں، اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، تو اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے۔ اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں، تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی، تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد، ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سے شروع کرنا چاہیے؟ انہوں نے
اللہ سید صاحب آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس یا جمعے میں شریک رسول تھے لیکن اللہ آپ صلی کفر کی اللہ حالت میں علیہ ایک سید صاحب ایک بار سو حکم شرع نہیں حکم شرع آپ سن لیجیے وہ سننا آپ کو ہوگا. دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا. حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھ جائیں گی. حضرت صاحب ایک بات بتائیے, کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے. آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو رجوع کا معاملہ کر دیا. کوئی اچھا یہ بتائیے ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جمعے میں شریک تھے. نہیں ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں. جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ. دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے, میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے. ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات یہ دیکھیے کشادہ ذہنی ہے, کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے عزیز صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کیا. آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو. ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی. آپ کا سوال تھا, ہم نے جواب دیا. ہم نے آپ سے کچھ پوچھا, آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. ریاست ملت نے مقرر فرمایا تھا تو اس فقیر قادری نے بھی اپنی کچھ باتیں رکھیں اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا. یہ سنتے ہی جناب سید سبطین صاحب نے بھری محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا. اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے اللہ اکبر توبہ کرایا اور کلمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کرایا. وسلم. اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم اور ان کی ابتدا میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا. اور پھر حضرت غیاث ملت داماد ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی. میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.